خصوص طریقت میں چلے نا، سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سننے سے ایک انسان کو جیسے معلومات ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو سامنے نہیں آتی۔ اگر طریقت میں اس کے اصول سے چلے تو فیض کھل جائے، آپ دیکھیں گے کیسے ہے، بس آپ کو چپ لگ جائے گی، یا مجذوب ہو جائیں گے یا کچھ غور ہو جائیں گے۔ ہاں، اس میں جاذبیت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور نبی کی محبت میں، جس کو اللہ محبت سے دیکھے، نبی بھی محبت سے دیکھے، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر کچھ اور تجلیات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ کیفیات شروع ہوتی ہیں، تجلیات شروع ہوتی ہیں، انسان کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے۔ اور سرور کیف وہی جانتا ہے جس کو ہوتا ہے، دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اس کو ہی پتا تھا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ دوزخ کو بھی بھول جاتا ہے، جنت کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہتا ہے میری دوزخ خدا کا جلال ہے، اس کا غصہ دیکھتا ہوں کانپتا ہوں۔ اس کا غصہ جب دیکھتا ہوں کانپتا ہوں۔ وہ باتیں نہیں ہوتی نا، تجلیات ہوتی ہیں، اللہ کا غصہ، جلال۔ مجھے جنت سے جب تیرا لطف اور پیار دیکھتا ہوں، لطف کی تجلی، رحمت والی تجلیات، اس وقت میں جنت میں ہو جاتا ہوں۔ خلد اپنی مظہر لطف و جمال، دو زخم کو ہے ظہور۔ کہ ہم جنت دوزخ میں رہتے ہیں، ہم کہاں جنت دوزخ میں رہتے ہیں۔ جب خدا کے لطف کی تجلیات ہوتی ہیں، فیض جاری ہوتا ہے، اس وقت ہم ایسا سرور کیف ہوتا ہے، ہم جنت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جنت سے اور ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے عجیب ہے۔ اور جب خدا کا غصہ دیکھتے ہیں، جلال اس کا دیکھتے ہیں، اس وقت ہم کانپتے ہوتے ہیں، ہم دوزخ میں ہوتے ہیں۔ خلد اپنی مظہر لطف و جمال، دو زخم کو ہے ظہورات جلال۔ ایسا ہے، جس طریقے کا فیض کھل جائے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب خود ہی چھوڑ دے، چھڑایا بھی نہیں جاتا، سمجھایا بھی نہیں جاتا۔ وہ ایک ایک لہجہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، آقا کی محبت میں۔